حضرات ایک سوال ہے ایک شخص نے کیا کہ کیا ہم بستری کرنے سے صحبت کرنے سے بیوی کے ساتھ بستر ناپاک ہو جاتا وہ صحبت کے بعد میں وہ چادر بیڈ شیٹ ڈولنا ضروری ہے اس کو پاک کرنا ضروری ہے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کیا ناپاک آدمی نے کپڑا جو پہنا وہ کپڑا پہننے سے اس کا ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ. تیسرا سوال یہ تھا کیا پسینے آنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. دیکھیے جس بستر پر ہم بستری کی جائے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جس بستر پر ہم بستری کی جا رہی ہے ایک اسپیشل اس طریقے کا ایک کپڑا بنا لیا جائے، ایک چادر بنا لی جائے کہ جب ہم بستری کی جائے تو اس کو پہلے بیڈ شیٹ کے اوپر بچھا لیا جائے، اس کے اوپر بچھا لیا جائے. اگر کوئی ناپاک قطرہ یا کوئی چیز لگے تو وہ اس کپڑے کو لگے کہ جو آپ کے اوپر بچھا ہوا ہے بیڈ شیٹ کے اوپر. لیکن ہاں اگر کپڑا نہیں بچھایا تھا اور ہم بستری ایسے ہی کی تو اگر بیڈ شیٹ کو کچھ لگ گیا، مرد یا عورت دونوں میں سے کسی کا بھی جو ایک طرح کا نطفہ ہوتا ہے وہ اگر لگ گیا تو چادر ناپاک ہوگی، اس کا دھلنا ضروری ہے. لیکن اگر نہیں لگا بالکل اور آپ کو یقین ہے کہ لگا نہیں ہے تو وہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، ناپاک نہیں ہوئی. لیکن اب اس میں احتمال ہے، بھئی گمان یہ بھی ہوگا کہ بہت تھوڑا سا بھی لگ سکتا ہے، لگا کہ نہیں لگا. اور لگ کے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کچھ چادروں کے بیڈ شیٹ کے کلر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ نہیں دکھے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا کبھی لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. تب جو ہے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک اسپیشل الگ سے کپڑا بنایا جائے، جب ہم بستری کا وقت موقع ہے تو اسی کو بچھایا جائے تاکہ پھر یقین رہے کہ ہمارا بستر پاک ہی ہے. اب اگر وہ ناپاک ہو گیا اور دھلا بھی نہیں آپ نے وہ بستر، ٹھیک وہ ناپاک ہو گیا اور آپ کو لگا تھا نہیں ہوا، آپ نے دھلا بھی نہیں اور اس پہ کئی مرتبہ ایسا لگ چکا تھا، تو اب اگر آپ اس بستر پہ لیٹے ہیں اور اگر آپ کو لیٹ کے سو کے پسینہ آ گیا تو پھر آپ بھی ناپاک ہو جائیں گے. سمجھ لیجئے آپ. ہاں اگر آپ لیٹے وہ خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا وہ ناپاکی، اور پھر آپ اس کے اوپر لیٹ گئے پسینہ نہیں آیا تو خیر آپ ناپاک تو نہیں ہوں گے. لیکن اگر لیٹ کے پسینہ آ گیا اور سونے میں پسینہ آ ہی جاتا ہے تو پھر آپ ناپاک ہو جائیں گے. تو لہذا احتیاط کریں، ایک الگ سے کپڑا بنائیں ہم بستری کا اور اس کے اوپر بچھا لیا کریں. ایسے ہی اگر ناپاک شخص تھا اس نے کپڑا پہنا تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے جو شخص ناپاک ہے، جنوبی ہے، وہ تو ناپاک ہو گیا، اس کے پر غسل واجب ہے. اب اگر اس نے کوئی کپڑا پہن لیا، اب اگر اس کو پہننے کے بعد پسینہ آ گیا، غور کریں، تو اس کا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر کپڑا پہننے کے بعد اس کو پسینہ نہیں آیا تھا، اس کے کپڑے کو پسینہ نہیں لگا تھا، تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. یہ رکھیں. عام طریقے سے جو ہمیں پسینہ آتا ہے کیا اس سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ تو عام پسینے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. آپ عام طریقے سے کتنا بھی آپ کو پسینہ آ جائے، وہ بات الگ ہے کہ پسینہ آنے سے بدبو آنے لگتی ہے جسم سے، تو اس میں آدمی نہا لینا چاہیے. لیکن اگر وہ پسینے کی وجہ سے کپڑا ناپاک تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. لیکن پسینہ اتنا آیا بدبو آنے لگی تو اس سے احتیاط یہ کریں، مسجد میں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کے برابر میں جماعت میں کوئی کھڑا اور آپ کو پسینے سے بڑی بدبو آ رہی ہے تو تکلیف ہوتی ہے برابر والے کو، عجیب سی بے چینی ہوتی ہے نا، اس کو نماز میں بھی ڈسٹرب ہوگا. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ وہی غسل کر لیں، نہا لیں تاکہ پسینے کی بدبو دور ہو جائے، لیکن اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. یہ خیال رکھیں کہ ہم بستری کے وقت، بھئی ہم بستری سے فارغ ہوئے تو تھوڑی دیر آپ ایسے ہی لیٹے رہیں اور اس کے بعد میں شرمگاہ کو دھل لیں، چونکہ مرض اور بیماری ہونے کا خطرہ رہتا ہے. شرمگاہ کو دھل لیں تو اس سے کیا ہے کہ بیماری نہیں ہوگی، وہ ناپاکی آپ کو لگی نہ رہے گی.
آیا سمجھ میں؟ ایسے ہی بہت سے لوگ ناپاک تھے تو سردی میں اٹھے، انہوں نے چادر اوڑھ لی اوپر سے، ٹھیک ہے، سردی کے موسم میں تو آدمی بستر سے نکلتا تو ظاہر سی بات ہے بہت سردی ہوتی ہے، تو ایسے تو ننگا نہیں نکل جائے گا، وہ جیکٹ بھی پہن لیتا ہے، شارٹر بھی پہن لیتا ہے، ٹوپا وغیرہ بھی اوڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آیا کیا یہ ناپاک ہو گئے؟ تو ان کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر آپ نے چادر، جرسی، شارٹر وغیرہ یا ٹوپا، رومال استعمال کیا، عورت نے اوڑھنی اپنی دوپٹہ استعمال کیا، اگر آپ کو پسینہ آ کر کے آپ کا اور ان کو لگ گیا اور آپ ناپاک تھے، تب تو وہ کپڑے بھی آپ کے ناپاک ہوں گے، لیکن اگر آپ نے وہ اوڑھے اور آپ کو پسینہ نہیں آیا تھا تب وہ آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ جنوبی ہیں اور ناپاک ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ غسل کرنے میں آپ جلدی کریں۔ بہت سے لوگ ایسا ہے کہ پورا دن ایسے ٹہلتے رہتے ہیں اور بھائی وہ پھر دوپہر میں کئی گھنٹے کے بعد جا کر کے غسل کرتے ہیں، تو اس طریقہ کا خاص خیال رکھیں کہ ابھی موت آ گئی آپ کو اور آپ ناپاک تھے، ناپاکی کے عالم میں ہی آپ کو موت آ گئی تو آپ دنیا سے جنوبی ہو کر جاؤ گے، آپ دنیا سے ناپاکی کے عالم میں جاؤ گے تو غسل کرنا یہ آپ کا اولین کام، سارے کاموں میں سے اولین یہی ہونا چاہیے، اس کو فوقیت دینا چاہیے کہ آپ پہلے غسل کر لیں، بعد میں کوئی کام کریں، ناشتہ کھانا سب بعد میں ہونا چاہیے، پہلے آپ غسل کر لیں تاکہ اگر موت آ جائے تو آپ پاکی کے حال میں جائیں، پھر جنوبی کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، پھر آپ کو اس وقت میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں کہ اگر ناپاک ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ غسل کریں، اور غسل کا طریقہ تو میں اپنی دوسری کلپوں میں بتا ہی چکا ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے غسل کرنا چاہیے، غسل کے طریقے پر ہی غسل کرنا چاہیے، تبھی آپ کا غسل مکمل ہوتا ہے۔